السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور دوستو، بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے لاہور میں۔ کل سارا دن دھوپ تھی اور پھر کل رات کو دھند پڑنی شروع ہوئی ہے۔ تو اس سے دیکھیں کہ باغ جناح کا منظر کیا حسین منظر ہے، یہ دیکھیں، بڑا خوبصورت نظارہ ہے۔ اور میں اس وقت واک کر رہا ہوں باغ جناح میں۔ دوستو، آج کی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے، اس کا نام ذاکر ہے۔ یہ جرمنی میں رہتا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ اس کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے۔ اس کی بیوی بہت اچھی ہے۔ اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن شدید تکلیف اور اضطراب میں مبتلا شخص ہے یہ۔ ذاکر کو نیند نہیں آتی، ذاکر راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور ڈپریشن نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے، اور آکٹوپس کی طرح اس کے دماغ پر کچھ سوچیں ہیں جو قبضہ جمائے بیٹھی ہیں۔ ذاکر کی کہانی سنانے سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 2-3 چیزیں ہمیں بڑی یاد رکھنی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ پنجابی کی ایک اخان ہے کہ جنہیں لائی گلی اودے نال ٹر چلی۔ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کوئی بات کی یا کان میں پھونک ماری اور اس کی بات مان لی کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر یہ کہے نا کہ کتا تیرا کان لے گیا، تو پھر کتے کے پیچھے بھاگنا نہیں شروع کرتے تھے، پہلے کان کو چیک کر لیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں زندگی میں بالکل غلطیاں کرنی ہیں، ہم بشر ہیں، ہم غلطی کریں گے اور بشریت کا تقاضا ہے، لیکن ہم وہ والی غلطیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، جو کوشش کریں گے کہ جو ریورسیبل ہو۔ ارریورسیبل غلطی نہ ہم سے سرزد ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے، ارتقاء ہے۔ میں بھی بڑا شرارتی تھا جوانی میں بھی بڑا غصے والا تھا، میں بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے چلے جائیں گے تو یہ ایک آرگینک لائف ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصے والے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے یار تو بڑا غصہ کرتا ہے، تو وہ اس کو اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں بس یار غصہ میرے کو کنٹرول نہیں ہوتا، اور فخر محسوس کرتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں یار ہے بڑا غصے والا ہے۔ تو طیش میں آنا، غصے میں آنا تو بہت بری بات ہے، کیونکہ انسان طیش میں اور غصے میں کبھی درست فیصلہ نہیں کرتا۔ تو ان گزارشات کے ساتھ میں آج کی کہانی کا آغاز کرتا ہوں، اور میں آپ کو ذاکر کی کہانی سناتا ہوں۔ لیکن وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج کی کہانی یہ ہے کہ ذاکر صاحب نے مجھے کال کی، اور ذاکر صاحب نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی آج سے تقریباً 1 دہائی پہلے، 10 سال پہلے کی بات ہے، ذاکر 9ویں کلاس سے بھاگ گیا تھا، اور اس کے باپ نے اس کو چھلائی کے کام میں ڈال دیا۔ چھلائی ہوتی ہے جی وہ جو سنیارے زیور بناتے ہیں نا، تو اس میں جو ڈیزائن بنانے کے لیے پھر اس کے اوپر چھلائی کی جاتی ہے، تو چھیل کر اس پہ ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ اب تو خیر مشینیں بھی آ گئی ہیں، اب پتہ نہیں مشینوں سے کسے چھلائی کو چھلائی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ہاتھ سے چھلائی کی جاتی تھی اور سونے کے کڑوں پر، زیورات پر ڈیزائن بنائے جاتے تھے۔ تو اس کا چھلائی کا کام تھا۔ بچپن سے اس نے ایک ہی سنیارے کے ساتھ کام کیا، اور ذاکر نے وہاں سے کام سیکھا۔ بڑے اچھے حاجی صاحب تھے، حاجی رمضان صاحب، اور ان کے بیٹے پڑھ رہے تھے جو اسی کے ہم عمر تھے ذاکر کے۔ ذاکر حاجی رمضان کے ساتھ کام کرتا تھا، کارخانہ بھی سنبھالتا تھا، شاپ کے اندر ہی پیچھے کارخانہ تھا، اور گاہکوں کو بھی ڈیل کیا کرتا تھا جب حاجی صاحب کی عدم موجودگی میں۔ تو ذاکر رمضان صاحب کی زیر سایہ رہا، رمضان صاحب نے اس کو پیسے بڑے اچھے دیے، اور یہ بڑا ہوتا گیا۔ ذاکر کا باپ مر گیا تھا، اور اس کی جو ایک گھر میں ایک بہن اور ایک ماں، اور وہ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تصویر بنوانی ہے؟
دوستوں میں یہاں پاز کروں گا, میں اپنی بیٹیوں کو مل لوں, یہ CSS کی تیاری کر رہی ہیں یہاں پر, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دوستوں یہ بچیاں ایک جھنگ سے تھی اور ایک سائیوال سے, یہ یہاں پر CSS اور PMS کی تیاری کرنے والے بچے ہوتے ہیں. ان سے ملنا, ان سے بات کرنا, ان کو ہلا شیری دینا, ان کے جذبے جوان رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں, تسلسل ٹوٹا. تو دوستوں کہانی پہنچی تھی کہ یہ شخص جو ہے, یہ اس کے گھر میں ایک بہن تھی اور ایک ماں تھی. یہ بہت غصے والا تھا, اس نے یہ غصہ حاجی رمضان سے سیکھا تھا. تو اس کو اپنے تیش پر کنٹرول نہیں ہوتا تھا. یہ بڑا ہوتا گیا اور اس کا گھر اس کی کمائی سے چلتا رہا, اور اس کی کمائی بہت اچھی تھی. جب یہ جوان ہوا تو اس کی کمائی اور زیادہ ہو گئی تھی. ادھر سے حاجی رمضان صاحب کے بچے بھی جوان ہو گئے تھے, اور یہ جب بچے نہیں ہوتے تھے یا حاجی صاحب نہیں ہوتے تھے تو کاؤنٹر یہ سنبھالتا تھا, گاہکوں کو یہ دیکھتا تھا, اور یہ آدھا مالک تھا آدھا غلام تھا. اب دوستو اس کا تیش اور اس کا غصہ مشہور تھا, اور یہ بات بھی کسی کی ماں سن کے نا کہتا تھا ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے. بس اس کو کوئی آگے کہنا کہ تیری فلاں بندہ برائی کر رہا تھا تو ذاکر اس سے لڑ پڑتا تھا, تصدیق نہیں کیا کرتا تھا. یہ اس کے اندر برائیاں تھیں. یقیناً اگر پڑھ لیتا, کالج یونیورسٹی جاتا, تو ایک اور طرح کے ماحول میں ایک اور طرح کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے جو ذاکر کے پاس نہیں تھی. اب ہوا یہ کہ جب ذاکر صاحب جوان ہو گئے تو ایک دن ان کی والدہ محترمہ نے ان کو بلایا اور اس نے کہا کہ تیری خالہ کی بیٹی کے ساتھ تیری شادی کرنی ہے. تو اس نے کہا جی کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی شادی ویسے کرنا نہیں چاہتا ہوں, تو آپ ذرا ٹھہر جائیں. اس نے کہا نہیں دراصل تیری خالہ کی بیٹی سے شادی ہوگی اور خالہ کے بیٹے سے تیری بہن کی شادی ہوگی. اس نے کہا کہ میں خالہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں, لیکن میں اپنی بہن خالہ کے گھر میں نہیں دے سکتا. تو اس کی والدہ نے وجہ پوچھی. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ وٹا سٹا ہونا ہی نہیں چاہیے, ادلے بدلے کی شادی نہیں ہونی چاہیے. مطلب میں اگر کوئی زیادتی کر جاؤں اپنی بیوی کے ساتھ, نہ دانستہ بھی, تو میرا بہنوئی وہی عمل پھر دہرائے گا میری بہن کے ساتھ, تو یہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. اور دوسری بات ذاکر نے یہ کی کہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے, آپ اس کو میرا بہنوئی بنانا چاہتی ہیں, وہ نشہ کرتا ہے, کئی بار تھانے سے میں نے چھڑایا حاجی رمضان صاحب سے کہہ کے, تو یہ رشتہ آپ غلط کر رہی ہیں. اس کی والدہ نے کہا بحث کی کہ نہیں یہی کرنا ہے. اب ذاکر کہتا ہے پریشان ہو گیا کہ میری ماں کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے چلیں, اپنی بہن کی بیٹی سے کر رہی ہیں وہ, میں کماتا بھی اچھا ہوں, اللہ کا شکر ہے, گھر میرے باپ کا ہے, لیکن میری بہن کی شادی ایک ایسے شخص سے کیوں کرنی جو نشہ بھی کرتا ہے اور 2 نمبر آدمی ہے. ذاکر کہتا ہے میرے گھر میں یہ ساری بحث مباحثہ چل رہا تھا اور میں اس سچویشن کو سمجھنے سے آ رہی تھا کہ میری ماں ایک گنڈے موالی کے ساتھ میری بہن کی شادی کرنا چاہتی ہے اور کرنے بھی وٹا سٹا چاہتی ہے, تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. کہتا میں نے بڑا غصہ کیا اور میری ماں کچھ عرصے کے لیے اس بحث سے دستبردار ہو گئی. کہتا ایک دن میں اپنی دکان پہ تھا تو ایک آنٹی تھیں اور وہ میری شاپ پہ شروع سے آتی تھیں, اسے بڑی فرینکنس تھی, بڑی ہنسمکھ تھیں, اور ہمیں اتنا پتا تھا کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو کہیں پڑھتی ہے یونیورسٹی میں, اور ان کے شوہر ہے جو کویت میں ہوتے ہیں. آنٹی بہت محبت کرتی تھیں, مسکراتی رہتی تھیں, بڑے بڑے گولڈن فریم کے چشمے پہنا کرتی تھیں, اور وہ ہم سے اکثر زیورات بنواتی تھیں, پھر اس میں کچھ ایڈ کروا کے اس کا وزن بڑھوا لینا, کبھی چوڑیاں بنوا لینی, کبھی کچھ. تو کہتا ہے ایک دن وہ آئیں اور ایک چین خرید کے اپنی بیٹی کے لیے لے گئیں. کچھ دن کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی آئی اور اس نے کہتا میں کاؤنٹر پہ کھڑا تھا اور اس نے آ کے کہا جی کہ یہ چین میری والدہ خرید کے لے گئی تھی اور اس کا کنڈا ٹوٹ گیا, لاک. کہتا افتخار بھائی میں نے اس کو دیکھا اور اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فرفتہ ہو گیا. کہتا میں اس پہ فرفتہ ہو گیا. میں نے اسے تھوڑی سی گفتگو بڑھائی, جو کہتا ہماری ذرا سی ٹیکنیک بھی ہوتی ہے, گفتگو کا طریقہ آتا ہے. میں نے کولڈ ڈرنک پلائی اس کو, اور چونکہ مجھے ان کا گھر پتہ تھا تو میں نے کہا میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا, بس آپ اپنا مجھے نمبر دے دیں. کہتا میں نے اس لڑکی کا نمبر لے لیا, نام پوچھا تو اس کا نام طاہرہ تھا.
طاہرہ اچھی ڈیسنٹ لڑکی تھی، یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور اگلے دن کہتا جی میں ان کے گھر میں نے چین پہنچائی تو آنٹی مجھے اندر لے گئی، انہوں نے جا کے میں کہا چائے پیے بغیر تو بیٹا تم نہیں جا سکتے۔ کہتا میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا آنٹی ذرا ٹی وی تو لگایا، پاکستان کا میچ ہے تو کرکٹ کا۔ میں نے کہا ہماری کیبل ٹوٹ گئی تھی، کہیں ٹرک گزرا تھا تو کیبل نہیں آ رہی۔ کہتا اب طاہرہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بھائی بات کر رہی تھی، میں اس گھر میں دوبارہ آنے جانے کا بہانہ ڈھونڈا تھا تو میں کہا جی کیبل میں ٹھیک کرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا کرا دو۔ کہتا جی میں گیا، میں نے کیبل والے سے بات کی، ٹھیک کرائی۔ اس کے بعد میں نے کمرے میں آیا، آ کے ہم نے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ کہتا میں نے اس کے بعد اکثر ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے۔ کی حال ہے پتر گڈی چ پیسے نے، میں ویڈیو کر کے نا پھر آنا۔ تو کہتا میں چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہے۔ کہتا ہے کہ ایک دن آنٹی نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی تمہارا سفیدی والا واقف ہے، اچھا پینٹ والا؟ کہتا ہم نے ابھی 2 سال پہلے کروایا تھا تو اس نے تو کمبخت نے بہت برا کیا، اور جو اس نے لیدر شیٹ لگائی تھی، ویدر شیٹ سوری، وہ ساری بہہ گئی تھی پہلی بارش میں۔ کہتا میں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، میرے بڑے واقف ہے۔ کہتا میں نے جھوٹ بولا اور میں نے اپنے ایک علاقے کے ٹھیکیدار سے بات کی، اس نے مجھے بڑے اچھے لوگ دیے۔ کہتا جی میں نے اب 5 یا 4 دن کا کام تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ ہو جائے۔ کہتا میں نے صبح بھی چکر لگانا، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اور میرا انٹریکشن ہوا آنٹی سے تو تھا اور ان کی بیٹی طاہرہ سے بھی ہوا۔ طاہرہ کا میں نے بڑی اچھی لڑکی تھی۔ کہتا میں نے بڑی لائنیں ماری، بڑی کوشش کی، وہ جو ایک انداز ہوتا ہے لڑکی کو کچھ اپنی طرف متوجہ کرنے کا، لیکن اس نے میری کوئی بھی کال ریسیو نہیں کی۔ کہتا ایک نہایت غیرت مند اور خوبصورت اور نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق کی مالک لڑکی۔ کہتا ہے جب آخری دن کام ختم ہونے والا تھا اور میں نے کہا یار اب اتنے دن ہو گئے ان کے گھر آنا جانا اور میں نے اتنے کام بھی کیے، تو میں نے سوچا کہ یار میں کیوں نہ اسے اظہار محبت کر دوں۔ کہتا چھت کے اوپر جو ہے نا وہ میں گیا ہوں تو طاہرہ جو ہے وہ کپڑے پھیلا رہی تھی، نیچے مزدور وائنڈ اپ کر رہے تھے، فرش دھو رہے تھے، سفیدی ہو چکی تھی۔ تو کہتا میں نے طاہرہ سے بڑا فرینک ہو کے میں نے اس کو کہا کہ طاہرہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں یہ کماتا ہوں، میں آپ کو بڑا خوش رکھوں گا۔ میں کہتا ایموشنل ہو کے بولتا رہا، اور اگر آپ سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا، میں جیوں گا نہیں۔ آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ کہتی اس نے دیکھنے کے بعد اس کا تاثر بالکل بھی نہیں بدلا، شاید اس کو طیش آ رہا تھا یا شاید وہ بہت سمجھدار تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ کہتا میں جو کچھ کہنا تھا بول کے نیچے آ گیا۔ کہتا میں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا وہ ہاں یا نہ کرے، کیونکہ میں نے کہا اگر اس نے نہ کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہتا وہاں سے آ گیا اور 10-12 دن تک کوئی جواب نہیں آیا۔ کہتا پھر میں نے میسیج کیا، سلام کیا، اس نے جواب دیا، میں نے حال چال پوچھا، اس نے جواب دیا۔ کہتا پھر اس کے بعد میں نے وہیں کہ میں تمہاری محبت کے اظہار کا انتظار کر رہا ہوں، وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ کہتا گھر میں بحث چل رہی ہے، میری ماں کہہ رہی ہے کہ خالہ کو ناراض کر دیا تو نے انکار کر کے، اور میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں جواز کہ بھائی ایک چرسی بھنگی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اور میں اب اس مسئلے کو ڈی فوکس کر کے فوکس تو میرے ذہن میں طاہرہ ہے۔ کہتا ہے جی طاہرہ جو ہے وہ مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ کہتا ہے واشکو کے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے گزر رہے تھے، میں اگر گھوم رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، مری تک پہنچا ہوں تو پہاڑوں پہ جگہ جگہ میں اس کا نام لکھ کے آ رہا ہوں جی۔ کہتا 3-4 مہینے گزر گئے، جب میں نے اس کو تنگ کر کے رکھ دیا میسیج کر کے، تو اس نے مجھے صرف ایک دن ایک میسیج کیا کہ اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے بھیجیں۔
کہتا میں نے تو چھلانگیں مارنی شروع کر دی. کہتا میں نے اپنی والدہ سے بات کی, میری والدہ نے مخالفت کی, میری بہن بھی شروع ہو گئی. میں حیران تھا کہ میری ماں کی مخالفت تو چلو بنتی ہے اور میں ان کو سیٹسفائی بھی کروں گا, میری بہن جو ہے وہ مخالفت کیوں کری. کہتا مجھے اس کی مخالفت سمجھ نہیں آئی. ذکیہ کہتا میری بہن کا نام تھا. ذکیہ کی مخالفت مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتا میں لگا رہا اور الٹیمیٹلی میں نے پھر اپنا غصہ کر کے اور طیش میں آ کے جو عاشق کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ زیادتیاں میں نے سب کی. کہتے جی میری والدہ اور بہن آنٹی کے گھر چلی گئی رشتہ لے کے. وہاں گئی ہیں, بات چیت کی, واپس آئیں. یہاں سے ہم ان شارٹ کرتے ہیں جی ذاکر صاحب کی طاہرہ کے ساتھ شادی ہو گئی اور ذاکر صاحب اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرنے لگے کہ بلے بلے ہو گئی, کمال ہی ہو گیا جی. دوستو ذاکر کہتا ہے کہ میری والدہ اور بہن نے شادی کے بعد اتنے اعتراضات کیے کہ ہمیں بٹھایا نہیں, ہمیں پوچھا نہیں, اور کھانا ٹھیک سے نہیں ملا, اور ہمارا گھر چھوٹا, اتنا جہیز دینے کی کیا ضرورت تھی. مطلب اس بات پر بھی اعتراض تھا. اور میری ماں نے مجھے کہا کہ تمہارے سسر کیونکہ کویت ہوتے ہیں, تمہاری ساس کو اپنے پیسے کا بڑا زوم ہے, تو انہوں نے وہ عزت میری اور تمہاری بہن کی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. تمہاری اکلوتی بہن ہے, اس کو انہوں نے زیور نہیں چڑھایا, اور جو بالیاں ڈالی وہ تو چھوٹی چھوٹی بچوں کو بھی کوئی گفٹ نہیں کرتا, وہ تو 1 تولے کی بھی نہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہتا تھیں, لیکن میں اپنی محبت کی دیوانگی میں اور محبت کو پا لینے میں کہتا میں نے سارے اعتراضات ان کے رد کیے اور میں ایک بہترین زندگی گزارنے لگا. کہتا طاہرہ اس قدر اعلیٰ درجے کی لڑکی, اس قدر سمجھدار لڑکی, اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے کہتا میں نے جب 2-4 دفعہ اس نے مجھے دیکھا کہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے بڑی جلدی, تو اس نے کرنا یہ کہ جب مجھے غصہ آتا تھا وہ خاموش ہو جایا کرتی تھی اور مسکراتی رہتی تھی, اور جب میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا پھر مجھے کہتی تھی کہ ایسے نہیں ایسے تھا. پھر جب میں طیش میں آتا تھا, غصے میں آتا تھا, پھر سوالات نہیں کرتی تھی, بحث نہیں کرتی تھی, اور پھر غصہ بھی نہیں کرتی تھی. کہتی تھی گھر میں غصہ کرنے کے لیے کافی ہیں, بس اتنا ہی ٹھیک ہے. کہتا ہے افتخار بھائی ایک ایسی زندگی جس کا کوئی تصور کر سکتا ہے, کہتا وہ میری زندگی تھی. اور میری ماں نے اکثر میری بیوی کے ساتھ, کہتا ہر ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ نا نمک تیز ہو جاتا تھا کھانے میں. کہتا 1-2 بار تو میں نے طاہرہ کی بڑی بے عزتی کی. کہتا پھر اس نے مجھے آرام سے کہا کہ آپ کسی دن چھپ کر دیکھیں, آبزرو کریں, میں کبھی زیادہ نہیں ڈالتی مرچیں یا نمک. اور پھر کہتا 1-2 بار میں نے اپنی بہن کو پکڑ بھی لیا رنگے ہاتھوں, اور میں نے اس کی بڑی بے عزتی کی کہ تم یہ کیا حرکت کر رہی ہو, صرف اپنی بھابھی کو میری نظروں میں ذلیل کرنے کے لیے تم یہ حرکت کرتی ہو. تو اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ایک عورت دوسری عورت کو رسوا اور شوہر کی نظروں سے گرانے کے لیے کر سکتی ہے. کہتا میری اماں اس کا ساتھ دیتی رہیں, یہ سارے معاملات چلتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنی والدہ اور اپنی بہن کی کسی بھی کمپلین کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا تھا. کہتا افتخار بھائی زندگی کے 3 سال گزر گئے, اولاد نہیں, لیکن مجھے اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی. 3 سال کے بعد حاجی رمضان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اب جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ آدھا مالک تھا اور آدھا یہ نوکر تھا اس وہاں کا. حاجی صاحب کے بچوں نے کوئی کمیٹی ڈال رکھی تھی سونے کی, وہ ان کی کمیٹی نکلی, کوئی 1 کلو یا 1.5 کلو سونا تھا. وہ بھائیوں نے آدھا کیا, دکان آدھی کی, دکان کی راس ساری آدھی بانٹی اور وہ بیچ دی انہوں نے. اب یہ بھائی صاحب بے روزگار ہو گئے. اب ذاکر جو ہے وہ ایک خاص طرح کے ماحول میں, خاص طرح کے سنہرے کے پاس پلا بڑا تھا. اس کی اتھارٹی تھی, اس نے نوکری کی ٹرائیاں کی, لوگوں کے پاس گیا, کام بھی کیا اس نے کیونکہ ہنر مند تھا, لیکن اس کی بنتی نہیں تھی وہاں پر. اس کو حکم دینے کی عادت تھی, اس کو حکم چلانے کی عادت تھی, اس کو بحث کرنے کی عادت تھی, جو ایسا مان لیا کرتے تھے. تو یہ کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا. اور ویسے بھی ان دنوں یہ بہت پریشان بھی تھا حاجی صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے
پھر اس کو اپنی مرضی کی نوکری اور پیسے نہیں مل رہے تھے، اور پھر ان دنوں سیزن، اس کا بھی سیزن ہوتا ہے نا کہ زیورات زیادہ بنیں گے کم بنیں گے، شادیاں زیادہ آنے والی ہوتی، زیادہ زیور بنتا ہے۔ کہتا یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ کہتا میرے سسر سے میری صرف 2 ملاقاتیں ہوئی تھی، ایک شادی پر اور ایک اس کے بعد وہ آئے تھے۔ کہتا تیسری بار جب وہ آئے تو میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سارا پوچھا، میں نے بتایا کہ میں آج کل بے روزگار ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہتا جی میں نے، کہتا ان دنوں ہمارے کچھ دوست ڈنکیاں لگا کر یورپ گئے ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں علم بھی رکھتا تھا، میرے سے بات بھی کرتے تھے، کیونکہ کئی ڈنکیوں والے جب زیور بیچنے آتے تھے اپنی ماں کا یا بیوی کا تو ساری کہانی بھی سنا کے جاتے تھے۔ تو کہتا جی میرا ان سے رابطہ تھا۔ تو کہتا جی میں نے فلو میں کہا جی میں تو سوچ رہا ہوں میں یورپ چلا جاؤں ڈنکی لگا کے۔ تو میرے سسر نے کہا کہ اگر تم چلے جاتے ہو یورپ تو تمہاری بیوی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی جب میرے ڈاکومنٹس بن جائیں گے تو میں اس کو ہی بلا لوں گا۔ تو میرے سسر نے کہا کہ میں تمہیں کویت بلا لیتا ہوں، یا عمان کے اندر میرے کچھ دوست ہیں جن کا سونے کا کام ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور تمہاری بیوی بھی ساتھ چلی جائے گی۔ تو میں نے کہا نہیں جی، میں تو کہتا میں کیونکہ اپنے دماغ کا آدمی تھا، مجھے لگا کہ میرا سسر مجھے کیوں گائیڈ کر رہا ہے، میں تو اس کی بات نہیں ماننی۔ تو میرے سسر نے کہا کہ اچھا تو جتنے پیسے لگیں تو مجھ سے لے لینا۔ کہتا جی اس دور کے اندر تقریباً 14-16 لاکھ روپے کہتا میرے لگے، جو کہتا میرے پاس تو نہیں تھے، میرے سسر نے پیسے دیے۔ میری بیوی جب میں نکلنے لگوں پاکستان سے، اس نے مجھے کہا کہ نہ جائیں، یہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس سے کوئی کام شروع کر لیں۔ کہتا افتخار بھائی اس نے بہت اچھی بات کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا نہیں، تو میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن، اور ہمارے درمیان والا پیار قائم رہنا چاہیے۔ وہ مجھے روکتی رہی اور روتی آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ کہتا جی میں نے ڈنکی ماری۔ کہتا اب دوستو ڈنکی کا روٹ جو ہے اللیگلی پاکستان سے ایران جانا، ایران سے ترکی جانا، اور ترکی سے پھر یورپ میں داخل ہونا، اس میں بہت بات کر چکا ہوں، جو لوگ جانتے ہیں۔ خیر جی بھائی صاحب یہ وہاں چلے گئے۔ جب یہ وہاں چلے گئے تو ماں اور بہن سے دن رات جو رابطہ ہوتا تھا، وہ ہر وقت اس کی بیوی کی شکایت کرتی، سوتی رہتی ہے، فلاں ہو گیا، کزن کے ساتھ گئی تھی، کزن چھوڑنے آ گیا، شرم نہیں آتی۔ اور کہتا جب بیوی سے پوچھتا تھا وہ کہتی تھی کہ میرا کزن چھوڑنے آیا تھا، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، فرنٹ سیٹ پہ میرے کزن کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بچے تھے، تو وہ کول ڈاؤن ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ذہن میں اس کے ماں باپ نے، ماں نے اور بہن نے ایک بات بٹھا دی تھی کہ یہ اکثر غائب ہو جاتی ہے، جب مرضی جہاں مرضی چلی جاتی ہے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتا شاید میں دور چلا گیا تھا، شاید مجھے پتا تھا کہ اب جب کبھی کاغذ بنیں گے تب میری بیوی آئے گی، ان ساری چیزوں نے مجھے اتنا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ کہتا افتخار میں تھوڑا تھوڑا شکی ہو گیا تھا۔ میں اسے پوچھتا تھا تم رات کو اتنے بجے تک آن لائن کیوں تھیں، تم میری والدہ کو بتا کے کیوں نہیں گئی؟ کہتا میں نے کافی حد تک اپنی بیوی کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ میری ماں اور میری بہن کی اجازت سے موو کرے۔ کہتا یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور میری بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کہتا تقریباً 3 سال ہو گئے، کچھ نہیں بنا، اور میں نے اپنی فائل لاک کروائی تھی پرتگال میں، لسبن میں، اور ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگنا تھا۔ کہتا یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو میری بیوی نے شدت کے ساتھ مجھے کہنا شروع کر دیا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کو جتنے پیسے چاہیے کاروبار کے لیے میں لے کے دوں گی، آپ واپس آ جائیں۔ کہتا پہلے میں نے اس کو سمجھایا، پھر مجھے اریٹیشن شروع ہو گئی، پھر اس نے کہنا شروع کر دیا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہتا جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی یا واپس آ جائیں، تو کہتا ہے افتخار بھائی میں کیونکہ طیش اور غصے والا آدمی ہوں، میں نے اپنی بیوی کو بڑا شرمندہ اور ذلیل کیا کہ تم جو ہو اپنے جذبات پہ، اپنی خواہشات پہ قابو نہیں رکھ سکتی، تمہیں شرم نہیں آتی، میں ایک بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میں نے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے بجائے مجھے اس سے سمجھ نہیں آئی۔ کہتا ہم دونوں کے درمیان اب اکثر
چپکلش ہو جاتی تھی، جھگڑا ہو جاتا تھا. کہتا جھگڑا میں ہی کرتا تھا، ہمیشہ معافی وہی مانگتی تھی. اور کرتے کرتے ایک دن میری والدہ کی مجھے کال آتی ہے. کہتا اب کام کا فقدان، کام ملتا نہیں. میں اس وقت لسبن میں سمندر کے کنارے ایک چیزیں بیچا کرتا تھا پھر ٹور کے. تو کہتا جی کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی پیسہ نہیں کما سکا اور کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ سارے جھگڑے چل رہے تھے. کہتا میری ماں کی ایک دن کال آئی اور میری ماں نے کہا کہ بیٹا تیری بیوی کے کمرے سے فجر کے وقت کوئی مرد نکل کے گیا ہے. تو میں نے فلیئر اپ ہو گیا. میں نے کہا کیا بات کر رہی ہیں آپ، کیسے ممکن ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا کہ تو اپنی بہن سے پوچھ لے، ذکیہ سے بات کر لے، اس نے بھی دیکھا ہے، بلکہ اسی نے مجھے بتایا تھا کمرے سے آواز آ رہی ہے. کہتا میں نے ذکیہ سے بات کی فون پہ. اس نے کہا کہ بھائی جان آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے. شکل تو میں نہیں دیکھ سکی کیونکہ وہاں کافی اندھیرا ہوتا ہے کوریڈور میں، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ وہی کزن ہے جو بھابھی کو لے بھی جاتا ہے، اس کی ماں کے گھر لے بھی آتا ہے، اور اس کی خالہ کا بیٹا تھا جو کبھی لے جاتا تھا لے آتا تھا، اور ہمیشہ اس کی بیوی ساتھ ہوتی تھی. کہتا یہ میں تیش میں آ گیا، سردیوں کے دن تھے، روزگار تھا نہیں. 30 یورو کے لیے میں ذلیل ہوتا پھر رہا تھا، سارا دن لگ جاتا 30-35 یورو کمانے میں. کہتا افتخار بھائی میں نے اپنی بیوی کو فون کیا، میں نے کہا تو بدچلن عورت ہے اور ایسے. کہتا میری بیوی نے پہلی بار ہی اس نے کہا میں قرآن پاک کی قسم کھا کے کہتی ہوں جو قسم لینے لے لو، تمہاری ماں تمہاری بہن جھوٹ بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں میرے پہ. کہتا میں نے کہا تو بدتمیز عورت، اپنا ایپ چھپانے کے لیے تو جھوٹی قسمیں کھا رہی ہے، میری ماں پہ تہمت لگا رہی ہے، میری بہن کو بدنام کر رہی ہے. کہتا افتخار بھائی اس نے مجھے کہا کہ دیکھ میری بات سن، یہ سارا الزام ہے، تہمت ہے، لیکن اگر تو یہ سمجھتا کہ نہیں ایسا کچھ ہو گیا جس کا ثبوت تیرے پاس نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے، تیری ماں نے تیری بہن نے کچھ نہیں دیکھا، اس لیے تو اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر، اور اگر تو اس شرعی تقاضے کو توڑتا ہے تو پھر میں تجھ سے معافی کی خواہش گار ہوں، لیکن کچھ منہ سے نہیں نکالنا. کہتے میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی تو میری عزت پامال کرے. کہتا میں نے اس کو طلاق کے ساتھ کئی گالیاں اور مغلظات. کہتا میں نے محلے میں اور مارکیٹ سے اور باہر سے برے دوستوں سے جتنی گالیاں سیکھی تھی، کہہ رہا ساری میں نے اس کو دی. پھر میں نے اس کے باپ کو فون کر کے برا بھلا کہا، پھر میں اس کی ماں کو فون کر کے مگر اللہ جو دی ایسی تیسی اور فلاں. یہ کہتا مجھے غصہ اس وقت اور زیادہ آیا جب مجھے پتہ ہی چلا کہ وہی کزن جو لے جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے وہی گاڑی پہ آیا، اور آنٹی بھی نہیں آئی. اس نے صرف اپنے کچھ کپڑے لیے اور اپنے استعمال کی چیزیں لی اور وہ چلی گئی. کہتا مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ عورت اسی مرد کے ساتھ اس کا سلسلہ تھا جو اس کو لے گیا، اور شکر ہے میری ماں نے میری بہن نے مجھے بچا لیا. کہتا میں نے طلاق کا سارا پروسیس پورا کر کے یونین کونسل میں جمع شمع کرائی. کہتا جی میری بیوی نے نہ کبھی مجھے کال کی، نہ میرے ساس سسر نے کال کی، نہ میری ماں کو کال کی. تو میری ماں نے کہا دیکھا رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، کتنے بغیرت لوگ ہیں، رابطہ تک نہیں کیا انہوں نے. اور ایسے ہوتے ہیں لوگ تو اپنی بیٹیوں کا گھر بچانے کے لیے 100 بار پیر پکڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یہ ایسے ہی تھے. کہتے جی افتخار بھائی، میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. پھر مجھے سمجھ آیا کیونکہ میں یہاں آ گیا تھا، پہلے وہ بری نہیں تھی، یقیناً اس سے رہا نہیں گیا ہوگا، اس سے خواہش سنبھلی نہیں ہوگی اور اس نے کوئی قدم اٹھا لیا ہو. کہتا میں نے ساری جسٹیفیکیشنیں دے کے چیزیں پرسیو کر کے اور اپنے آپ کو ریلیکس کر کے کہ شکر میری جان بچ گئی. کہتا میں وہاں کام کرتا رہا. کسی دوست نے مجھے کہا یار ایفل ٹاور کے پاس پیرس کے اندر، کہتا میرا کارڈ بن گیا تھا پیرس کے اندر، اس کا کوئی سٹال ہے، تو کہتا یار وہاں آ جا. کہتا ہے پیرس چلا گیا، وہاں میں کام کرنے لگا اور وہ جوسیز ہوتے تھے پھل کاٹ کے دینے اور دیگر چیزیں جو ٹورسٹوں کو چاہیے ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے چھوٹی موٹی. کہتا بڑا اچھا کام چل پڑا.
بڑا اچھا آمدنی شروع ہو گئی اور میں ریلیکس بھی ہو گیا تھا. کہتا میں پاکستان آ جا سکتا تھا لیکن میں خود نہیں آ رہا تھا, اور میں اپنی ماں اور بہن کو جو کماتا تھا بھیجتا تھا. اور میں اکثر کہتا تھا کہ آپ اس کی شادی کریں, تو کہتی تھی نہیں اس کی شادی نہیں کرنی. اور میری زندگی اب ایک جگہ ایسی جگہ پہ آ گئی تھی کہ آسودگی پیسے کی تو ہوتی جا رہی تھی, اور امید بھی تھی کہ 5-7 سال کے بعد پاسپورٹ مل جائے گا پرتگال کا. لیکن میں تکلیف میں مبتلا رہا کہ میں نے جس سے محبت کی اس نے مجھے دھوکہ دیا. اور اب وہ وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ تو اب وہ مجھے اس موڑ پہ چھوڑ گئی ہے جہاں میں نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں. کہتا ہی نہیں سوچے میں تھا. تو ایک دن ایک جرمنی کی فیملی آئی, نصرت لڑکی کا نام تھا, اس کے والدین ساتھ تھے, ایک بھائی تھا ایک بھابھی تھی. وہ سیر کرنے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے آ کے کچھ پہلے کھانے پینے کا سامان لیا. پھر انہوں نے وہ جو جب آپ جاتے ہیں نا ایفل ٹاور تو اس کے گرد ایک دریا ہے, ایک بڑی سی نہر ہے, اس کے اندر شپس چلتے ہیں. تو جب آپ وہاں سے ایک چکر لیتے ہیں وہ چاروں طرف سے گھما کے واپس لا کے اتار دیتا ہے. تو آپ ساری بلڈنگز دیکھ لیتے ہیں, ساری عمارتیں دیکھ لیتے ہیں. اس کے والدین نے اس کی ٹکٹ لی. وہ 2.5-3 گھنٹے تو 4 گھنٹے تو لازمی لگتے ہیں اس چکر میں سارے. اب یہ لڑکی جو ہے نصرت, اس کو کہیں چکر آتے تھے ہچکولوں کی وجہ سے. یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس بٹھا دیں. میں کہا بٹھا دیں. میں نے کہا تھا اس کو چیئر دے دی, وہ بیٹھ گئی میرے سٹال کے ساتھ ہی. ہماری گفتگو بھی رہی, بات چیت ہوتی رہی. میں نے اس کو چائے شائے پلائی, خدمت کی. بڑی ہسمکھ لڑکی تھی. کہتا عمر میں 5 سال مجھ سے بڑی. کہتا میں اس وقت ہو چکا تھا تقریباً 28-29 سال کا, 30 سال کا, تو وہ 35 کی تھی. تو بڑی اچھی گفتگو رہی. پھر گفتگو میں پتہ چلا کہ اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اور شوہر کے کچھ معاملات ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے. پاکستان گئی تھی, پاکستان سے بیاہ کے لے کر آئی تھی, اور وہ شخص جو ہے وہ بڑا شکی تھا, کام بھی نہیں کرتا تھا, ہٹ رام تھا, مارتا تھا. تو پھر اس کا دل اچاٹ ہو گیا. کہتا اب اس کا اور میرا درد کہیں مل گیا. میری بیوی بے وفا نکلی, اس کا شوہر بے وفا نکلا, ہمارے ڈاکومنٹس سیم ہو گئے. کہتا ہمدردی پیدا ہو گئی, نمبر ایکسچینج ہو گئے. اور 4-1 گھنٹے کے بعد اس کے والدین جب آئے, ہنسی ٹھٹھا ہوا اور وہ جرمنی چلے گئے یا جہاں جانا تھا. ہم نے نمبر ایکسچینج کر لیے تھے. کہتا ہے افتخار بھائی میں تو بھول گیا. کوئی 20 دن کے بعد نصرت نے مجھے کہا کہ آج کل کہاں جاب کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس نے کہا کہ وہیں. تو اس نے کہا جی میرے والدین آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے اپنے والد سے بات کروائی. تو اس کے والد نے مجھے کہا کہ آپ اگر وہ برلن ہوتے تھے, انہوں نے کہا برلن آ جائیں تو ہم آپ سے رشتے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں نصرت کے, یا ہم آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے آگے بات بیٹھ کے ہونی چاہیے. کہتا افتخار میں بھی کافی عرصے سے کہیں نکلا نہیں تھا, میں بھی شاید تنہا تھا. میں نے کہا فار دا سیک آف ڈسکشن. کہتا جی میں چلا گیا برلن 4-5 دن کے بعد. کہتا وہاں گیا, بڑے اچھے لوگ اور ان کا ریسٹورنٹ, بڑی اچھی کمائی. کہتا کوئی ایسی بات نہیں تھی اس گھر کے اندر. ایک بھائی تھا, ایک یہ بہن تھی. ایک بہن جو ہے وہ امریکہ بھی آئی ہوئی تھی. کہتا نصرت سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے کھل کے کہا جی اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو میں یقیناً اس نے شوہر اس کے مطلب نصرت کے باپ نے کہا, دراصل انہوں نے بات کی تو میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں کیونکہ میں گاڑی تک گیا نہیں, تو میں نے ان کی کوئی خدمت کرنی ہے. خیر اس کے باپ نے کہا جی کہ ایسے ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس پتہ نہیں کب بنیں گے, ہم آپ کو ڈاکومنٹس بھی دے سکتے ہیں. اور نصرت سے اگر آپ شادی کر لیں, اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ طلاق یافتہ ہے. کہتا ہم کچھ چھپانا نہیں چاہتے, عمر میں آپ سے بڑی ہے, لیکن ہمیں کوئی پھڈا, کوئی تکلیف, کوئی وبال نہیں چاہیے. آپ دونوں چاہیں شادی کریں, آپ نہ چاہیں تو ہم نے اس کی شادی کرنی ہے. ہم کوئی اور رشتہ ڈھونڈیں گے, ہمیں آپ اچھے لگے ہیں, آپ کا رویہ اچھا ہے, آپ ایک غیرت مند آدمی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں ہم نے نہیں آپ سے پوچھنا کہ آپ کی طلاق کیوں ہوئی تھی. خیر جی, کہتا میری اس سے بات چیت ہوئی. ہم 3-4 دن گھومتے پھرتے رہے. اور کہتا جی سیدھی بات ہے, مجھے ہر پاکستانی کی طرح یہ لالچ تھا, یا میرے ڈاکومنٹس بن جائیں گے, جرمنی کا پاسپورٹ بن جائے گا. کہتا جی میں نے
ہاں کر دی. کہتا میری شادی ہوئی, میں جرمنی شفٹ ہو گیا. بہت اچھے طریقے سے اس عورت نے مجھ سے برتاؤ کیا. میری کچھ ریزرویشنز تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی گئیں, اور کہتا جی ہمارے درمیان ایک نہایت اعلیٰ درجے کی محبت اور کوارڈینیشن پیدا ہو گئی. کہتا میں ذرا تیز آدمی تھا, میں نے کوکنگ سیکھ لی, کچھ پہلے بھی آتی تھی پردیس کی وجہ سے. اور کہتا جی میں اپنے سارے پاکستان میں موجود جو غم تھے جو جڑے ہوئے تھے طاہرہ سے, بھول کے نصرت کے ساتھ بہترین ایک زندگی گزار رہا تھا. کہتا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں دی, بڑی اچھی, اور میں بڑا خوش. اور ایک سلسلہ چلتا رہا. کہتا میں پاکستان ایک دفعہ بھی نہیں گیا جب سے آیا. پیسے بھیج دیا کرتا تھا, اچھے پیسے جا رہے تھے. کہتا اماں نے بھی کبھی جھوٹے منہ نہیں کہا کہ تم پاکستان آ جاؤ, بڑے یاد آ رہے ہو. کہتا یہ سارا معاملہ چلتے رہے اور 10 سال گزر گئے. کہتا افتخار بھائی ایک دن میری والدہ نے مجھے فون پہ کہا کہ تیری بہن کے نا پیٹ میں درد ہے. کہتا علاج شروع کرایا, میں پیسے بھیجتا رہا, کرتے کرتے پتہ ہی چلا جی کہ اس کے معدے کا کینسر ہو گیا. کہتا اس وقت میں ذرا ہلا, میری بہن ہے اور شادی اس کی ہوئی نہیں تھی, اور اس کا کیوں کا جواب کبھی نہ امی دیتی تھی نہ وہ دیتی تھی. کہتا جی ایک دن میری بہن نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی تو پاکستان آ جا, میں نے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے, میں مرنے سے پہلے ایک راز تجھے بتانا چاہتی ہوں. کہتا جی میں مرنے کی بات سن کے ڈر گیا, میں نے ٹکٹ کروایا, میں پاکستان آیا. پاکستان آ کے اس کا ان دنوں حالت کافی خراب تھی, ہاسپٹلائز تھی. کہتا جی جو پیسے لگ سکتے تھے میں نے لگائے, ماں کو میں نے دلاسا دیا, اور کہتا میں اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا. اور کہتا جی جب اس کی ذرا طبیعت بہتر ہوئی, کہتا ایک دن میری بہن نے نا مجھے اپنے پاس بٹھایا, اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں تجھے یہ بات سنا رہی ہوں, اس ساری بات کو سننے کے بعد تیری مرضی ہے کہ تو مجھے سزا دے یا معاف کر دے, لیکن میں ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں. کہتی ہے میں اس جگہ پہ ہوں تکلیف کی, اس مقام پہ جہاں میں شاید سزا و جزا سے زیادہ اس بات کو بہتر سمجھتی ہوں کہ اعتراف ضروری ہے. میں نے کہا ہاں بتا. تو کہتا جی ذکیہ نے مجھے کہا کہ دراصل میں خالہ کے بیٹے سے محبت کرتی تھی, اور میری جو ساس ہیں, مطلب ہونے والی ساس جو تھی, ہو جاتی ہے اگر خالہ, وہ اپنے بیٹے کے سارے ایپ جاننے کے باوجود وہ کہتی تھی کہ لو میرج نہیں ہونے دینی میں نے. اور جب اماں خالہ سے ریکویسٹ کرتی رہیں تو خالہ نے پھر شرط یہ رکھی کہ اچھا میں ان کی شادی کر دیتی ہوں, لیکن شرط پھر یہ ہے کہ میری بیٹی کو بیاؤ ذاکر کے ساتھ, کیونکہ ذاکر کماؤ پوت ہے, سمجھدار ہے, اور میری بیٹی تو کسی اچھے گھر میں جائے نا. تو کہتے خالہ کی فرمائش تھی کہ پھر شادی ایک نہیں ہوگی, پھر وٹا سٹا ہوگا, اور خالہ اپنی بیٹی تیرے سر منڈنا چاہ رہی تھی. لڑکی اچھی تھی, نیک تھی, ذرا تھوڑی سی فربا تھی, ہیلدی ہو گئی تھی, اور پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی. بھائی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن اس کے رشتے آتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے خالہ کی بیٹی کے. کہتی کیونکہ مجھے میری محبت نہیں ملی اور تو نے شادی کر لی طاہرہ کے ساتھ, تو کہتی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں, کہتے اس نے کہا اماں کو پتا, اس نے کہا بالکل اماں کو پتا, اماں میرے ساتھ تھی. تو اس نے کہا لیکن نہیں, میں ساری باتیں ہی مان لوں, تو نے اور اماں نے تو خود نکلتے دیکھا تھا کسی مرد کو میرے کمرے سے, میری بیوی کے کمرے سے. تو اس نے کہا نہیں میں نے کوئی مرد نہیں دیکھا. اس رات تو میں صبح 9 بجے اٹھی تھی سو کے. کہتی میں نے ایک اسکیم بنائی, الزام لگایا, اور اماں کو میں نے اس بات کا جھوٹا یقین دلایا کہ میں قسم کھاتی ہوں میں نے خود مرد کو نکلتے دیکھا ہے. اماں کا قصور صرف اتنا ہے, انہیں میری بات ماننے کے بعد گواہی دے دی کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے, حالانکہ اماں نے نہیں دیکھا تھا. کہتی بھائی مجھے نہیں پتا میں کب مر جاؤں گی, لیکن چونکہ مجھے پتا تھا کہ تو فلیرب ہو جاتا ہے, تو کانوں کا کچا ہے. ایسے بندے کو کانوں کا کچا کہتے ہیں جو بات سنتا ہے اور مان لیتا ہے. تو میں نے
تیرے ساتھ یہ جھوٹ بولا اور تو نے یقین کر لیا, تو نے طلاق دے دی, میں راضی ہو گئی, میری روح راضی ہو گئی. کہتی ہے حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا, اور چونکہ میں ساری زندگی ڈپریشن میں رہی, انزائٹی میں رہی, سازشیں سوچتی رہی, تیری بیوی کو گرانے کی کوشش کرتی رہی, اور خاندان میں کئی رشتوں کو ڈسٹرب کیا میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی سازشوں سے. تو اس مسلسل گھٹیا سوچ, ڈپریشن اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پہلے میرا معدہ ڈسٹرب رہنے لگا. کبھی لوز ہو جاتا تھا, کبھی کچھ ہو جاتا تھا, کبھی قبض ہو جاتی تھی. پھر میرے معدے میں درد شروع ہوا, میں نے رائزک وغیرہ کھانی شروع کی, اور کرتے کرتے مجھے میرے کیے کی یہ سزا ملی کہ مجھے معدے کا کینسر ہو گیا بھائی. اور اس کا انجام یہی ہونا تھا, مجھے ڈاکٹرز نے بتایا. تو مجھے معاف کرنا کر, لیکن میں یہ اعتراف کر کے مرنا چاہتی ہوں کہ میں نے طاہرہ کو غلط طلاق دلوائی, اور میں نے تیرے سے جھوٹ بولا تھا. امی نے بھی جھوٹ بولا تھا. طاہرہ بہت اچھی ہے, اس نے بڑی خدمت کی, میری بھی اور میری ماں کی بھی. کہتی حتیٰ کہ میں نے جو الزام لگایا کہ اسے کوئی ملنے آیا تھا, مجھے ملنے کے لیے آتا تھا میرا کزن یعنی خالہ کا بیٹا, وہ مجھے روکتی تھی. اور میرے ذہن میں وہاں سے آئیڈیا کلک ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنے میاں کو بتائے کہ مجھے ملنے کے لیے آتا ہے میرا محبوب, میں نے الٹی بچال اسی پہ چل دی. اس نے تو میرا راز نہیں کھولا, لیکن میں نے اس پہ الزام لگا دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انجام کو پہنچا دیا کہ اب میں موت کے دروازے پہ کھڑی ہوں. تیرے پاس پیسے ہیں, میرا علاج ممکن نہیں ہے, پیسے سے بھی علاج نہیں ہو سکتا. بھائی مجھے معاف کر دے. رو پڑی بیچاری. ذاکر کہتا ہے افتخار بھائی مجھے غصہ بھی آ رہا تھا, میں کنٹرول بھی کر رہا تھا, اس کی حالت بھی دیکھ رہا تھا, مجھے اس نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. کہتا اب اس نے تو اعتراف کر لیا, اب اس کو نہیں پتا کہ اس نے پچھتاوے کی کس سولی پر مجھے ٹانگا ہے. میں نے ایک ایسی پاک نیک عورت کو طلاق دے دی جس کا کوئی قصور نہیں تھا, اور ان لوگوں نے جو شرافت اور سادگی اختیار کی کہ جب ایک شخص اتنی ضلالت پہ اتر آئے تو انہوں نے اس سے رابطہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا, تو میں نے اس کو ان کی ڈھٹائی اور بےغیرتی سمجھا. یہ رابطہ نہیں کرن ڈے میرے نال, اسی منڈے والے ہیں, کڑی والے دی جرت کیویں ہوئی, اس کا مطلب 2 نمبر تھی. کہتا ہے افتخار بھائی, چھٹے کے 7ویں دن کہتا ہے میری بہن مر گئی, میں نے دفنا دیا. کہتا دفنانے کے 6-7 دن کے بعد کہتا ہے واپس آ چکا ہوں. نصرت مجھ سے روز پوچھتی ہے آپ بڑے بجھے ہیں, کیا ہوا؟ میں اپنی بچیوں کو دیکھتا ہوں, ایک بہترین زندگی ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ جو طلاق میں نے دی ہے یہ طلاق ریورس نہیں ہو سکتی؟ کچھ ایسا راستہ نہیں ہو سکتا کہ میں دوبارہ اپنی سابقہ بیوی کو اپنا لوں؟ وعلیکم السلام دوستوں, معذرت چاہتا ہوں. انجینئرز کا ایک ٹولہ, وہ دیکھیں قوم کے بچے, بہت ضروری تھا ٹائم دینا. دوستو اب جو ہے وہ ذاکر روتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ میں نے جو وہ طلاق دی تھی وہ غیر مؤثر ہو جائے. میں نے کہا یار آپ بتا رہے ہیں 8-10 سال ہو گئے, طلاق تو واقع ہو گئی ہوگی. کہتا جی میں نے پتہ کیا ہے کہ اس نے شادی نہیں کی طاہرہ نے آج تک میرے بعد. تو افتخار بھائی آپ بتائیں. میں کہا بھائی میں تو عالم نہیں ہوں دین کا, نہ مجھے پتہ ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اتنا عرصہ بھی ہو گیا اور آپ نے لکھ کر بھی دی اور غصہ میں بھی دی, اور تسلی سے بعد میں عدالتوں میں بھی آپ گئے, اور وہ یونین کونسل, تو وہ تو ہو گئی ہے. جو میرا ناقص علم کہتا ہے, میں جانتا نہیں ہوں دین کو اتنا زیادہ, مسئلے تو عالم جانتے ہیں. لیکن وہ رو رہا تھا, کہتا تو افی بھائی مجھ سے وہ غلطی ہو گئی جو irreversible ہے, جس کا میں خمیازہ ساری زندگی بھگتوں گا. لیکن کہتا ہے میری ایک اچھی خاصی بہترین چلتی ہوئی زندگی خوش باش نصرت کے ساتھ, اب میں اس پچھتاوے میں کیسے جی پاؤں گا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کر رکھا ہے, نادانستہ بے وقوفی میں لائی لگ ہو کے. کہتا ہے افتخار بھائی آپ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے. کہتا مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. کہتا میں چیخیں مار کے دھاڑے مار کے روتا ہوں.
کہتا میں نے نصرت کو یہ ساری بات بتا دی ہے، اور نصرت مجھے کہتی ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اپنی بیوی کو اگر لانا چاہے، پہلی بیوی کو، لیکن کہتا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے معافی مانگوں طاہرہ سے، اس کو کیسے کمپنسیٹ کروں، اس کی تکلیفوں کا ازالہ کیسے کروں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستو میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ غلطیاں کریں کہ یہ بشری تقاضا ہے، لیکن irreversible غلطیاں مت کیجیے گا۔ اس لیے کبھی بھی منہ سے لفظ طلاق نکالنے سے پہلے 1 ارب دفعہ سوچیں، سالوں تک انتظار کریں حالات کی درست ہونے کا یا کسی مناسب وقت کا، طلاق مت دیا کریں۔ اور اگر دینی ہے تو اگر آج دینی ہے تو 10 دن بعد دے دیں، اب اگر آپ کو غصہ چڑھا ہے 3 مہینے بعد دے دو، ویٹ کر لو، تو میں جب لگے کہ ہاں یہ مناسب وقت ہے اور اب کوئی چارہ نہیں ہے آگے جانے کا، تب طلاق دو۔ میں تینوں طلاق دینا، میں تینوں طلاق دینا، میں تینوں طلاق دینا، در پھٹے منہ، اس کے بعد پھر تم مسئلے ڈھونڈتے پھرتے ہو اور پھر ائمہ کرام کے پاس جا کے روتے ہو کہ ہمیں کوئی راستہ نکال کے دیں، ہمیں فتویٰ دیں، ہم ری جوائن کر سکیں۔ دوستو کمنٹ ضرور کیجیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں ذاکر آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ اب واقعی آپ کی تکلیف بہت بڑی ہے، اور بے شک آپ ایک سازش کا شکار ہوئے، بے شک آپ کی بہن اور ماں نے جھوٹ بولا، لیکن آپ کو سوچنا ضرور چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو رفع کرے، اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص کرم عطا فرمائے، کرم کرے، اللہ میں آسانیت عطا فرمائے، آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔